اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ العزیز مدنی قاعدہ کورس میں سبق نمبر 19 یعنی زائد الف کے متعلق سماعت کریں گے۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ایسی الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے، لیکن وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ یعنی کہ اگر وقف کریں گے تو زائد الف کو پڑھیں گے وقف کے اندر، لیکن وصل یعنی ملا کے پڑھ رہے ہوں گے تو پھر اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے سے کیا فرق آتا ہے؟ ہم نے سبق نمبر 7 کے اندر پڑھا ہے حروف مدہ کے متعلق، الف مدہ کے متعلق ہم نے پڑھا ہے۔ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یعنی وہاں ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر الف کو پڑھا جائے تو الف مدہ کا قاعدہ یہاں لگے گا۔ اگر الف کو نہ پڑھا جائے تو پھر جو پیچھے زبر ہوگی حرف کے اوپر، صرف اس زبر کو پڑھا جائے گا۔ جی، پہلا کلمہ ہے، یہ پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 38 کے اندر یہ کلمہ موجود ہے۔ لیکن وقف، لیکن الظنون، یہ پارہ 21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 میں یہ کلمہ موجود ہے۔ الظنون، یہ وصل کی صورت میں آپ نے پڑھا تو نون کو لمبا نہیں کیا۔ الف کو اگر پڑھا جاتا تو نون کو لمبا کر کے پڑھنا تھا، کھینچ کے ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کے وصل کے اندر۔ تو اس لیے وصل میں ہم نے اس زائد الف کو نہیں پڑھنا۔ وقف کے اندر پڑھیں گے تو کیا فرق آ جائے گا؟ الظنون، ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے ہیں الرسول، وصل میں، الرسول یہ وقف میں پڑھ دیا گیا۔ السبیل، السبیل، قواریر، قواریر یہ وقف میں ہو گیا۔ آنا، یہ وصل میں ہو گیا، اور اگر وقف کریں گے تو انا۔ نمبر 2، قرآن پاک کے اس ایک کلمے سلاسلہ، یہ پارہ 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 4 ہے۔ سلاسلہ کے زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں، یعنی اگر سلاسلہ وقف میں پڑھ لیتے ہیں یا سلاسلہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ دونوں طرح جائز ہے، البتہ وصل میں اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جی، نمبر 3 ہے، ان تمام کلمات میں زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں یعنی وقف کرنے کی صورت میں، دونوں اعتبار سے ان کلمات میں زائد الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ جی، پہلا ہے افإن مات، یہ دیکھیے نہ تو کلمے کے اینڈ پہ آ رہا ہے اور نہ ہی شروع میں آ رہا ہے، یہ کلمے کے درمیان میں آفا آ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو زائد الف ہے اس کی ایک پہچان بعض قرآن پاک کے جو نسخے ہیں ان میں بعض جو پبلشر ہیں انہوں نے زائد الف کو کے اوپر گول دائرہ بنایا ہوا ہے۔ تو اس طرح زائد الف کے اوپر یہ گول دائرہ جو ہمیں ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہے، اکثر نسخوں میں یہ گول دائرہ الف کے اوپر بنا ہوا ہے جہاں الف کو نہیں پڑھنا۔ افإن مات، آگے پارہ 18 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 میں یہ کلمہ موجود ہے۔ افإن مت، افإن مت۔ جی، آگے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 158 کے اندر لا الہ اللہ، جی آگے ہے لا الہ الجحیم لشیء ملئہ ان تبوء ولأودعوا لأذبحنہ لأنتم من نبأ وملئهم
ثمود لتتلو لن ندعو لیربو فی لیبلو ونبلو قواریر۔ جی آگے ہے نمبر 4، ان تمام کلمات کے لفظ انا میں زائد الف نہیں ہے، لہٰذا اس الف کو پڑھیں گے۔ جی پہلے ہے علیکم الانامل، علیکم الانامل، اناسی، انابو، للانام من اناب۔ جی میں نے یہ نیچے باکس کے اندر پارہ بھی لکھا ہوا ہے، سورت کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور آیت نمبر لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی دیکھ لیجئے گا۔